إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم ولكن المنافقين لا يعلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تعریفات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، درود و سلام سید المرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں ہوں، صحابہ کرام اور صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے: وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، ساری کی ساری عزت اللہ کے لیے ہے، وَلِرَسُولِهِ، اور پھر اس کے رسول کے لیے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور اہل ایمان کے لیے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق اس بات کو نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ نے اس کائنات میں جو مستقل عزت دی ہے، دنوی اور اخروی، وہ صرف اہل ایمان کو دی، نہ کافروں کو دی ہے، نہ یہود و نصارہ کو دی ہے، اور نہ ہی اللہ نے منافقوں کو دی۔ انبیاء چونکہ ان پہ وحی نازل ہوتی، وہ ویسے ہی صاحب عزت ہوتے ہیں، ان کے بارے میں کسی قسم کا شبہ بھی نہیں ہو سکتا، ان کی عزت احترام کے بارے میں۔ یہ عزت جو ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ دنیا کا مال و متاع، کیونکہ کچھ پڑھے لکھے نام کے اسکالر یوٹیوب چینل بنا کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب ہم اللہ رسول کے ماننے والے قرآن پڑھنے والے ہیں، پھر بھی رسوا ہوتے پھر رہے، ہمارے پاس دولت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے،
یورپ اتنی ترقی کر گئے، اتنی ترقی کر گئے، اصل میں وہ اس عزت کا معنی سمجھتے ہیں دولت، پیسہ، ٹیکنالوجی کی ریل پہ، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اس عزت سے مراد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں کس کا کیا مقام ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اور اللہ کے ہاں صرف مقام اہل ایمان کا ہے، اور کسی کا کوئی مقام، وہ یہودی ہے، عیسائی ہے، وہ مشرک ہے، کافر ہے، کوئی بھی ہے، وہ جتنا بڑا مرضی نیک ہو، نیکیاں کرنے والا، مالدار ہو، دولت والا، ٹیکنالوجی والا، اللہ کے ہاں اس کا کوئی مقام نہیں۔ اللہ کے ہاں مقام ایک ریڑھی چلانے والا، ایک جوتی سلائی کرنے والا، ایک دیہڑی کرنے والا، 5 ٹائم کا متقی، پرہیزگار، نمازی، روزے دار، حلال کھانے والا، حق حقوق کا خیال رکھنے والا، جی عام سا 500,000 کمانے والا، بل گیٹ سے اربعہ درجے اللہ کو زیادہ عزیز ہے۔ تو اس لیے اللہ کے ہاں جو معیار ہے وہ ایمان ہے، نہ کہ پیسہ اور دولت۔ تو اس لیے اللہ نے بیان کر دیا کہ عزت، ساری کی ساری عزتوں کا مالک اللہ ہے۔ پھر اللہ نے عزتیں دی اپنے رسولوں کو، پھر رسولوں کے بعد اللہ نے عزتیں دی اپنے ایمان والے بندوں کو، منافقوں کو نہیں۔ منافقوں کے لیے عزت نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت۔ اپنے عزت والے بندوں میں سے ایک بندے کا تذکرہ آج ہم آپ کے سامنے کریں گے کہ جن کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ وہ امام تھے، وہ حافظ تھے، وہ علامہ تھے، وہ مجتہد تھے، وہ عابد تھے، وہ زاہد تھے، وہ سید تھے، وہ امیر المومنین تھے، وہ خلیفہ راشد تھے، خلیفہ خامس تھے، عمر ثانی تھے۔ صورت اور سیرت دونوں میں عنایات ربانی کے اثار نظر آتے تھے۔ حسن اخلاق سے آراستہ، کامل العقل، خوش عادات، نیک اطوار، حسن و صورت کا پیکر، عمدہ سیاست کے مالک، عدل کے حریص، بے پناہ علم سے مزین، فقیہ و نفس، نیک عقل و فہم کا مظہر، گریہ زاری کرنے والے، دعا و التجا کرنے والے، قنوت و رجا کرنے والے، زہد و عبادت کرنے والے، ان ساری خوبیوں کے مالک ہونے کے ساتھ ساتھ جن کو تاریخ عمر ثانی کہتی ہے، جس کو تاریخ عمر ثانی کہتی ہے، جن کا نام عمر تھا، جن کے باپ کا نام عبدالعزیز تھا، جن کے دادا کا نام مروان تھا، جن کے پردادا کا نام حکم تھا، ان کے آگے باپ کا نام ابی العاص تھا، ان کے باپ کا نام امیہ بن عبد شمس تھا، ان کے باپ کا نام عبد مناف تھا۔ یہاں آ کے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، جن کو ہم عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ حیران رہ جائیں گے، اس شخص نے، اس اللہ کے ولی نے کوئی لمبا چوڑا عرصہ نہیں گزارا، کوئی 10 سال، کوئی 20 سال، کوئی 5 سال نہیں۔ سفر 99 ہجری کے اندر ان کو حکمرانی ملی، اور رجب 101 ہجری میں فوت ہو گئی۔ صرف 2 سال انہوں نے حکمرانی کی ہے صرف۔ آج لوگ ہمیں مثالیں دیتے ہیں، فلاں ملک اتنی ترقی کر گیا، فلاں لیڈر ایسے ہیں، فلاں لیڈر ایسے ہیں۔ کوئی ایک تو لاؤ جس نے 2 سال کے اندر ایسی تاریخ رقم کی کہ آج بھی کافر ان کا نام یاد کر کے کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز تھا،
جو کام وہ کر گیا 2 سال کے اندر، ہم 100 سال کے اندر بھی نہیں کر سکتے۔ وہ عمر بن عبدالعزیز صرف 2 سال حکمرانی کی، اور قیامت تک اللہ نے اس کا نام باقی رکھ دیا۔ اور عمر بھی کوئی زیادہ نہیں کہ کوئی بہت بڑی عمر والا تھا، بڑا تجربہ کار تھا، بزرگی والا تھا، نہیں، ایسا بھی کچھ نہیں۔ 39 سال 5 مہینے اس کی عمر تھی جب یہ دنیا سے چلے گئے۔ 39 سال 5 مہینے صرف عمر، زیادہ عمر بھی نہیں۔ اللہ اکبر، کیا وجہ ہے کہ یہ 39-40 سال کا نوجوان اور حکمرانی کر رہا ہے مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ، اتنی بڑی سلطنت کا حاکم، اتنی بڑی سلطنت کا خلیفہ، اتنی بڑی سلطنت کا امیر المومنین، عمر 39 سال 5 مہینے، اور 2 سال میں اس نے عرب کی سرزمین سمیت دنیا کا نقشہ اور حکمرانی کے انداز بدل کے رکھ دیا۔ وجہ کیا؟ سنیے وجہ کیا؟ کیونکہ اس کی رگوں کے اندر عمر بن خطاب کا خون دوڑتا رضی اللہ عنہ۔ مجھے تو یہی سمجھ آئی ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ایک رات اپنے غلام، اپنے ساتھی اسلم کے ساتھ رضی اللہ عنہ گشت پہ نکلتے ہیں اپنے دور حکمرانی میں، اور گلیوں میں گشت کرتے ہوئے، چیکنگ کرتے کرتے ایک گھر کے قریب سے گزرتے ہیں، اور اندر سے تھوڑی اونچی آوازیں آئی، خواتین، رات کا پچھلا پہر، تو 2 عورتیں آپس میں بات کر رہی ہیں۔ ماں بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس دودھ ہے، اس میں تھوڑا پانی ڈال لو، تھوڑا بڑھ جائے گا، پیسے زیادہ آ جائیں۔ بیٹی کہہ رہی ہے کہ اماں، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے منع کی ہے۔ کہا کہ بیٹا آپ کون سا عمر دیکھ رہے ہیں؟ کہا اماں ایک تو بات یہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ کیسی فرما برداری اور اطاعت ہے امیر المومنین کی، کہ ان کے سامنے تو ہم ان کی اطاعت کریں اور ان کی پیٹھ پیچھے ان کی نافرمانی کریں، مجھ سے ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، اس قدر نیک صالح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ جو تھے، انہوں نے کہا اسلم اس مکان پہ نشان لگاؤ اور یاد رکھ، اندھیرے تھے، یاد رکھنا صبح آئیں گے، پتہ کریں گے یہ کون ہے۔ نشان لگا دیا گیا، صبح ہوئی، جب صبح ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پتہ کروایا تو پتہ چلا یہ 2 ماں بیٹی تھی، جو جواب دینے والی تھی وہ بیٹی تھی، سوال کرنے والی ماں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ صحابہ، اور پھر آگے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنی عظیم بیٹی کے لیے رشتہ بھی عظیم ہونا چاہیے۔ اسلم کہنے لگے جناب امیر المومنین کس کا رشتہ بھیجنا ہے، کس کے لیے رشتہ مانگیں گے اس کا؟ کہا اپنے بیٹے عاصم کے لیے۔ اور جو حضرت عمر کے بیٹے عاصم تھے وہ بھی بڑے زبردست تھے، ان کی سیرت بھی ایک زبردست سیرت ہے، پھر کبھی انشاءاللہ ان کا تذکرہ کریں۔ کہا میرے بیٹے عاصم کے لیے یہ ٹھیک رہے، رشتہ مانگا، اب امیر المومنین نے رشتہ مانگا تھا، وہ تو بڑے خوش ہو گئے، بیٹی دے دی۔ بیٹی کیسی نیک صالحہ، بیٹا کس کا؟ عمر بن خطاب۔ اللہ اکبر، ان دونوں کی شادی ہوئی، ان دونوں کی شادی ہوئی، ان دونوں میں سے اللہ نے ایک بیٹی دی، اس کا نام رکھا گیا ام عاصم، عاصم والی۔ اس ام عاصم کا جو نکاح ہوا تھا
وہ عمر بن عبدالعزیز یعنی ان کے والد عبدالعزیز کے ساتھ ہوا تھا، یعنی عمر بن خطاب کی جو پوتی تھی وہ عمر بن عبدالعزیز کی ماں تھی۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ ماں کی طرف سے یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے عزیز رکھتے ہیں، ان کے آگے پوتے پڑپوتے رکھتے ہیں، جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا مقام عطا کیا اور ان کے اندر ایسا فہم اور شعور، عقل اور حکمرانی کے وہ انداز کہ ان کے بڑے بڑے حکمران اور بڑے بڑے اس وقت کے جو بنو امیہ کے سردار تھے حیران و پریشان تھے، اور انتہائی نفیس بادب رعب اتنا کہ بڑے بڑے بنو امیہ کے سردار ڈرتے تھے عمر بن عبدالعزیز سے بات کرنے سے، جبکہ کسی کے ساتھ اونچی آواز سے بات بھی نہیں کرتے، لیکن اللہ نے رعب ایسا رکھا۔ اللہ اکبر۔ عمر بن عبدالعزیز ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کے والد عبدالعزیز رحمہ اللہ وہ بھی ایک اچھے انسان تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے جب ان کا نکاح ہونے لگا تو بیت المال میں گیا، کہنے لگے کہ مجھے اتنے درم چاہیے حق المہر کے لیے، اور وہ ایسے ہونے چاہیے جو خالص حلال کمائی والے، جن میں کوئی شبہ بھی نہ ہو حرام کا، کیونکہ میں نے نکاح کرنا ہے اور میرے نکاح میں جو عورت آئے وہ حلال کمائی کے ساتھ۔ انتہائی نیک سال۔ جب ان کو حکمرانی ملی، دنیا سے جانے لگے عبدالعزیز رحمہ اللہ، تو ان کے مشیر مشورہ کیا کسے بنایا جائے، اپنی جگہ پہ اپنا وارث۔ تو مشیر کہنے لگا آپ عمر کو بنائیں۔ کہا نہیں، میرا خیال ہے کہ اپنے بھائی کے بیٹے یزید بن عبد الملک اس کو بنایا جائے حکمران۔ یہ وہ یزید نہیں ہے بھائی، یہ دوسرے، اس کو بنایا جائے۔ کہا وہ ایک تو اس وقت موجود نہیں ہے اور آپ کی حالت بھی خراب ہے، وہ حج کرنے گیا ہوا ہے، آپ کی حالت خراب ہے، اگر اس کے آنے کا انتظار کیا گیا اور آپ فوت ہو گئے تو باہر فتنہ کھڑا ہو جائے گا، آپ ایسے کریں اعلان کریں۔ انہوں نے کہا اگر میں اعلان کرتا ہوں یہ لوگ اعتراض کریں گے کہ عمر کو کیوں بنایا ہے، فساد ہو سکتا ہے۔ مشیر نے مشورہ دیا، انہوں نے کہا آپ تحریر لکھیں پھر دیکھتے ہیں۔ تحریر لکھی گئی، سائن مہر ہو گئی، دستخط ہو گئے، عبدالعزیز فوت ہو گئے، ان کے والد صاحب۔ مشیر سیانے ہونا، یقین کرو اللہ دنیا میں عزت دیتا ہے، ریاستیں باقی رہتی، جس کو سیکٹری کہتے ہیں نا، مشیر سیانے ہونے چاہیے، وفادار ہونے چاہیے، اور جب مشیر ہی بکاؤ مال ہوتے ہیں نا تو پھر وہ اپنے بڑوں کو بھی لے ڈوبتے ہیں اور ملکوں کو بھی لے ڈوبتے ہیں۔ مشیر سیانہ تھا، اس سے تحریر عمر بن عبدالعزیز کے نام لکھوائی۔ کچھ ہی دیر کے بعد عبدالعزیز رحمہ اللہ فوت ہو گئے، ان کی وفات کو چھپا لیا گیا اور ان کے مشیر جا کے اعلان کروائیے لوگوں اکٹھے ہو جاؤ، لوگوں اکٹھے ہو جاؤ۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، وصیت نامہ پڑھا گیا عبدالعزیز کا رحمہ اللہ کہ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ یزید بن عبد الملک موجود نہیں ہے، لہٰذا آج سے تمہارا حکمران عمر بن عبدالعزیز ہوگا۔ لوگ خاموش رہے کہ ابھی تو خلیفہ جو ہے وہ زندہ ہے، لہٰذا اگر انہوں نے اعلان کر دی ہے تو ہمیں ماننا چاہیے۔ جب لوگ خاموش ہو گئے، سر تسلیم خم کر لیا، تھوڑی دیر کے بعد مشیر نے کہا کہ ابھی ابھی ہمارے امیر، ہمارے حکمران، مسلمانوں کے بادشاہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ لوگ خاموش ہو گئے۔ اب عمر بن عبدالعزیز، ان کو بتایا گیا کہ آپ کو اسلامی سلطنت کا حاکم بنا دیا، انہیں پتہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ ایسے بندے تھے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، 3000 درہم سے کم کبھی سوٹ نہیں خریدا، اس سے اوپر خریدتے تھے 3000 درہم، اور اس سے اس کا خوشبوئیں لگانے والا اور مہنگی ترین سواریاں رکھنے والا۔ ان کی کنگھی کرنے کے لیے بچپن میں ان کو کنیز دی گئی، ان کو لباس سوارنے کے لیے
ان کے آگے پیچھے غلاموں کا رش ہوتا تھا، کنیزوں کا رش ہوتا تھا. اللہ اکبر. ان کو بلایا گیا کہ آپ کو اسلامی ریاست کا حاکم بنا دیا گیا. اللہ اکبر. ممبر پہ آئے. سب سے پہلے کہا میں کوئی خطبہ بیان نہیں کروں گا، لوگوں سن لو، مجھے بھی پتہ نہیں ہے کہ مجھے اسلامی ریاست کا حاکم بنا دیا گیا اور تم سے بھی مشورہ نہیں کیا گیا، لہذا یہ جو بیعت کا توق ہے تمہارے گلے میں کہ تم میرے آج سے رعایا ہو، میں اتارتا ہوں، میں انکار کرتا ہوں. جسے حاکم بنانا ہے بنا لو، میں نہیں بنتا. ہے کوئی حاکم آج؟ 5 سال پیچھے لگے رہتے ہیں، وہ اس کے پیچھے، وہ اس کے پیچھے. میں تجھے نہیں مانتا، وہ کہتا ہے میں تجھے نہیں مانتا. میں نے حاکم بننا، اور وہ کہتا ہے میں نے حاکم بننا. عمر بن عبدالعزیز کھڑے ہو کے کہتے ہیں میں حاکم نہیں بنتا، جاؤ جسے بنانا ہے بنا لو. لوگوں نے پتہ ہی کیا کہا؟ انہوں نے کہا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، ان کو کہنے لگے عمر بات سنیے، آپ نہیں بننا چاہتے لیکن ہم سب نے اکٹھے ہو کے آپ کو قبول کر لیا ہے اور پوری اسلامی ریاست اس بات پہ راضی ہے کہ ہمارا حاکم عمر بن عبدالعزیز ہوگا. رونے لگ گئے، رونے لگ گئے. اتنا بڑا بوجھ میرے کندھوں پہ ڈال گیا، اتنا بڑا بوجھ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب انہوں نے خطبہ شروع کیا. اما بعد، کہتے ہیں کہ بے شک پہلا سبق سن لو، پہلا خطبہ کا حصہ. فرمانے لگے بے شک محمد الرسول اللہ آخری پیغمبر ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں. میں کوئی حکم احکام لے کے نہیں آیا کہ کوئی نئے احکام نافذ کروں گا، نئی شریعت نافذ کروں گا. نہیں نہیں، شریعت وہی ہے جو اللہ نے نازل کر دی محمد رسول اللہ پہ، میں نے صرف نافذ کرنا ہے بس. اور یاد رکھو میری رعایا، اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں، عمر بن عبدالعزیز کہہ رہے اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں، میری رعایا میری بات کو نہ ماننا، میری بات کو رد کر دینا. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ میں کوئی نئے طریقے نکالنے کے لیے نہیں آیا کہ میں کوئی محمد رسول اللہ کو چھوڑ کے، ابو بکر عمر عثمان و علی کو چھوڑ کے، امیر معاویہ کو چھوڑ کے نئے طریقے نکالوں گا. میں ان کا تابع دار بن کے حکمرانی کروں گا. اور ساتھ ہی کہنے لگے کہ خبردار، رب کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہ کرنا کہ تم کہو اللہ کی نافرمانی کر کے حاکم کو خوش کر لیں گے، ایسا کچھ نہ کرنا. اللہ اکبر. اور پھر فرمانے لگے کہ میرے ساتھ کون کون کھڑا ہوگا؟ سب سے پہلے وہ شخص جو ریاست چلانے میں میرا معاون ہوگا، میرا ساتھ دے گا، اپنے مفاد کے لیے نہیں. میرے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جہاں سے بھی تم بھیجو گے میری طرف بھیجو ضرورت مند، میں ان کی ضرورتیں پوری کروں گا، میرے معاون بنو. دوسری وصیت میری یہ ہے، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈر جانا. میری رعایا، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، تم اللہ سے ڈر جانا، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا. اور تیسری وصیت کر دی کہ اپنے باطن کی اصلاح کرو، باطن کی. اور ظاہر میں تو سارے ہی علامہ ہو، سارے ہی نیک ہو، اپنے باطن کی اصلاح کرو، جو یہ جو اندر ہے نا اس کی صفائی. اور چوتھی نصیحت کی کہ موت کو ہمیشہ یاد رکھو، موت کو ہمیشہ یاد رکھو، موت کو ہمیشہ یاد رکھو. اور پانچویں نصیحت کی کہ اپنا عمل اپنی آخرت کے لیے کرنا، یعنی دنیا کے لیے نہیں، آخرت کے لیے عمل کرنا کہ اللہ تمہارا عمل قبول کر کے تمہاری آخرت کو سنوار دے. یہ اس وقت کے حاکم جو ہے فوراً سے پہلے انہوں نے کیا، یہ احکامات جاری کیے. اور شورا، دیکھیں شورا جو ہوتی ہے نا، شرائعت، یہ اور چیز ہے، پارلیمنٹ اور چیز ہے. یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں، سمجھ لو. بڑا چکر دیتے ہیں کچھ لوگ.
جس شرائعت کا نظام ہے لہذا قومی اسمبلی، پارلیمنٹ، یہ مختلف شکلیں یاد رکھیں۔ قومی اسمبلی میں بل پیش ہوتا ہے کہ جناب پاکستان میں شراب کا کاروبار ہونا چاہیے، اس سے ہمیں مال ملتا ہے، لائسنس جاری کرنے سے پیسہ ملتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ قومی اسمبلی ہے، یہ پارلیمنٹ ہے، شرائعت نہیں ہے، شرائعت نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو احکامات نازل ہو گئے ہیں اس میں مشورہ کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ میں نے پچھلے جمعے بیان کیا تھا یا شاید اس سے پچھلے کہ جب ہاتھ کاٹنے کا نمبر آیا اس خاتون کا تو نبی علیہ السلام نے کبھی کسی سے مشورہ نہیں کیا کہ اس عورت کا ہاتھ کاٹنا یا نہیں کاٹنا۔ ایک مرد کا سنسار کرنے کا آرڈر ہوا تو نبی علیہ السلام نے کسی سے مشورہ نہیں کیا، فرمایا اس کا سنسار کر دو۔ چور کا ہاتھ کرنا ہے تو کاٹو، شرابی کو مار پڑنی ہے تو پڑنی ہے۔ اللہ کے احکامات میں مشورہ نہیں ہوگا، ریاست چلانے کے معاملات میں مشورہ ہوگا۔ دشمن نے حملہ کر دیے، مشورہ ہوگا کیا کرنا چاہیے، کیسے دفاع کرنا چاہیے، یا اقدامی جہاد کرنا چاہیے، یہ مشورہ ہوگا۔ مشورے یہ ہوتے ہیں، میرے محمد نے بھی کیے صلی اللہ علیہ وسلم، بدر کے قیدی آئے مشورہ کیا، بہت ساری جگہوں پہ مشورہ کیا، شرائعت کا نظام قائم کیا سب سے پہلے۔ اور شرائعت میں کون لوگ ہوں گے؟ نکمے، بیکار، اشتہار لگا کے ووٹ لینے والے، میں تمہارے ساتھ یہ کروں گا اور وہ کروں گا، وعدے اور گلیاں اور نالیاں پکیاں کروا دوں گا تمہارا، اور پورے 5 سال پھر تمہیں نہ نظر آنے والے۔ یقین جانیے یہی جو گندا اور غلیظ ترین نظام ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا، اور اس میں سب سے بڑے قصوروار عوام ہیں، کیونکہ یہ اچھے بندے اور نیک بندے کو تو اوپر آنے نہیں دیتے کہ یہ آ کے وہاں جا کے اللہ کی حکمرانی کی بات کرے، اس کو تو آنے ہی نہیں دیتے۔ اگر وہ بالفرض ووٹ لے بھی جائے، زیادہ ووٹ لے جائے، تو پھر بھی اس کے ووٹ کہیں اور نکل آتے، یہ بھی تو مسئلہ ہے، وہ کہیں اور سے نکل آتے۔ اللہ اکبر۔ شرائعت کا نظام سب سے پہلے قائم کیا، اس نے متقین لوگوں کو شامل کیا، عدل و انصاف کا قیام کیا، اور لوگوں کے حقوق، اللہ اکبر، لوگوں کے حقوق کا خیال کیا فوراً سے پہلے۔ کیسے؟ بنو امیہ خاندان، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے 20 سالہ دور حکومت کے بعد بہت سارے حکمران ایسے بھی آئے جنہوں نے مال و دولت کی فراوانی اور مال و دولت سمیٹا۔ ان کے بعد بڑی دولت، بڑا مال تھا۔ عمر بن عبدالعزیز نے سب سے پہلا حکم جو جاری کیا نا، جو جس کی زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے اسے چھڑا کے واپس کرو، سارے واپس کرو۔ کہا گیا جناب امیر المومنین آپ کو بھی کچھ حصہ دیا گیا ہے، فلاں فلاں پراپرٹی جو ہے وہ فلاں کی ہے اور وہ آپ کے پاس ہے۔ اب یہ نہیں کہا میں حاکم ہوں، کہا اللہ کی قسم وہ بیچ کے واپس کر دو، میرے جتنے مہنگے لباس ہیں سارے بیچ کے بیت المال میں جمع کرا دو، میری جتنی سواریاں مہنگی ہیں ساری بیچ کے بیت المال میں جمع کروا دو، میرے بڑے بڑے محل جو تھے سارے بیچ کے بیت المال میں جمع کرا دو۔ امیر المومنین کہاں رہیں گے؟ فرمایا میرے لیے تو ایک خیمہ ہی کافی ہے۔ ایسے نہیں عمر ثانی کہا جاتا، ایسے نہیں کہا جاتا، اپنا سارا کچھ بیچ دیا، سارا کچھ، سب کچھ بیچ دیا، کہا بیت المال میں جمع کرا سب کچھ۔ کہا فلاں سردار ہے، بنو امیہ کا بڑا ہے، کہا اس کی پراپرٹی بھی ضبط کر لو جو اس کو ملی ہے نجائز، وہ بھی اس کے حقدار کو واپس کر دو۔ سب کو اس کی پراپرٹیاں، سب کی دوڑیں لگوا دی۔ سکی پھپھو بھیجا گیا کہ جا کے اسے پریشرائز کرو، یہ کیا کر رہے ہے؟ ساری بنو امیہ کے پاس جو چیزیں وہ چھین رہے، بڑے بڑے دوسرے قبیلے کے لوگوں کے اوپر ہاتھ ڈال رہے۔ پھپھو آ گئی، پھپھو کو سامنے بٹھایا، کوئی بے ادبی نہیں، کوئی گستاخی نہیں،
سامنے بٹھایا اور پہلے رونے لگا. تحریر کر کے دے دیں کہ میری جگہ آپ حساب دینے کے لیے تیار ہیں. کل قیامت کے دن جب آپ کا بھتیجا اللہ کی عدالت میں ہوگا, کیا جواب دے گا عمر بن عبدالعزیز؟ کیا جواب دوں گا میں؟ آپ کہتے ہیں کہ لوگوں کے حق کھا جاؤں, ایسا نہیں ہوگا. پھپھو کو تحفے تحائف جو اپنے پاس سے وہ دے کے رخصت کر دیا. اس نے کہا ٹھیک ہے پتر, جو کرنا ہے کر, اب میں تمہارے پاس دوبارہ اس کام کے لیے نہیں آؤں گی. اللہ کی قسم پورے شام کے اندر لرزہ طاری ہو گیا. پوری عرب کی سرزمین کانپ رہی تھی کہ یہ کون آ گیا. اللہ اکبر. اسی طرح ایک شخص دوسرے شہر سے آیا, وہاں کے گورنر نے بھیجا جاؤ جا کے ملو. عمر بن عبدالعزیز سے کہو میری فلاں جگہ پراپرٹی پڑی ہے, قبضہ ہو گیا. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اس کا قبضہ چھڑوایا, اور قبضہ چھڑوانے کے بعد اس سے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہا فلاں علاقے سے. کہا تیرا کرایہ کتنا لگا ہے؟ وہ ہنسنے لگ گیا. کہا جناب امیر المومنین آپ نے مجھے زمین دلوا دی ہے, کافی ہے. کہا میں نے تیرے اوپر کوئی احسان نہیں کیا, یہ میری ذمہ داری تھی. مجھے یہ بتا تیرا کرایہ کتنا لگا ہے؟ کل اللہ کی عدالت میں یہ نہ ہو کہ تو جا کے کہہ دے میں عمر کے پاس گیا تھا, کرایہ اپنا لگایا تھا, اس نے مجھے کرایہ نہیں دیا. 60 درہم گن کے اس کے ہاتھ پہ رکھے. کہا اللہ کے سپرد یہ میری ذمہ داری تھی, میں نے پوری کر دی ہے. کل اللہ کی عدالت میں عمر سے جواب نہیں دیا جائے گا. یہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ 2 سال شب و روز دوپہر کا کچھ وقت سوتے تھے, کچھ وقت وہ بھی اکثر جگا دیا جاتا تھا. اللہ اکبر. ایک مرتبہ مسئلہ آ گیا تحائف کا, تحفے. آپ کے ملک میں بھی کیس چل رہے ہیں, سارے چور ہیں سارے, کوئی چھوٹا ہے تو کوئی بڑا ہے. تحفہ تمہارے باپ کی ملکیت ہے, تمہارے کوئی حق نہیں. تحفہ بیت المال کا ہوتا ہے جس کا بھی. اگر یہ احتساب کرنا ہے سب کا کرو, جب سے پاکستان بنا اب تک کرو, سب کا کرو. تحفے تحائف دی ڈھیر آ گیا. عمر بن عبدالعزیز کے پاس تحفوں کا ڈھیر آ گیا. گورنروں نے ڈھیر لگا دی, مبارکباد دی, آپ خلیفہ بن گئے, خلیفہ بن گئے, خلیفہ بن گئے. ڈھیر لگ گیا تحفوں کا. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سر پکڑ کے بیٹھے. مزاحم ان کا ایک خدمتگار تھا, وہ آیا, پوچھا کیوں پریشان ہے؟ کہا یہ تحائف آئے ہیں گورنر بننے کی خوشی میں, سوچ رہا ہوں کیا کروں. کہا کیا کرنا ہے؟ کہا اس سب کو بیت المال میں جمع کروا. کہا امیر المومنین کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی اولاد بھی ہے, کچھ ان کے لیے بھی چھوڑ دیں. رونے لگے, اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کر کے کہتے ہیں مزاحم میں نے اپنی اولاد کو اپنے رب کے سپرد کر دیا, مجھے سونے دو, تھوڑی دیر آرام کرنے, کیلولہ کرنے. مزاحم دوڑا آپ کے بیٹے عبد الملک کے پاس, اور عبد الملک آپ کا بڑا بیٹا. اللہ اکبر. جب باپ ایسے ہوتے ہیں اولادیں بھی ایسی ہوتی ہیں. بڑا بیٹا تھا عبد الملک, 20 سال کی عمر میں فوت ہو گیا. عمر بن عبدالعزیز بڑا روئے تھے, اور جوانی 20 سال کیا عمر ہوتی ہے. اس عمر میں بھی یہ بندہ عبد الملک آپ کا بیٹا جو تھا ایک رات رو رہا تھا, تہجد کے وقت رو رہا تھا, سسکیاں باندھ گئی. عمر بن عبدالعزیز کی آنکھ کھل گئی اس کی سسکیوں کی وجہ سے. جب دیکھا بیٹا رو رہا ہے, کہا ابھی خاموش ہو جائے گا, ابھی خاموش ہو جائے گا. جب دیکھا 1-2 گھنٹے گزر گئے, رو رہا ہے اللہ کے سامنے, اور اس قدر رو رہے کہ لگتا ہے یہ ابھی فوت ہو جائے گا. اللہ, یہ 20 سال کا جوان, اور ہمارا 20 سال کا جوان, ہمارا 20 سال کا جوان. اماں اٹھاتی نہیں, ابھی بچہ ہے, اس کو فجر پڑھنے کی ضرورت نہیں. اماں اس کو نماز کے لیے نہیں کہتے, اماں اسے قرآن کے لیے نہیں کہتے, اس کی ماں باپ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے, کہتے جیسے چاہے جیے, ابھی بچے ہیں, بڑی عمر پڑی, بڑی عمر پڑی. اور یہ 20 سال کا عبد الملک بن عمر رحمہم اللہ رو رہے. آخر جب دیکھا یہ تو مر جائے گا رو رو کے,
عمر نے یہ سوچا کہ اس کو پتہ بھی نہ چلے اور اس کو خاموش بھی کروا دوں. اٹھے, کہنے لگے لا الہ الا اللہ الحمدللہ. جیسے اٹھتے ہوئے اللہ کے کلمات کہتے ہیں, اس نے سمجھا کہ میرا ابا اٹھ گیا ہے, اسے پتہ نہیں چلا, فوراً خاموش ہو گئے. یہ عبد الملک ہے, عمر کا بیٹا, عمر بن عبدالعزیز کا بڑا بیٹا. 20 سال کی عمر میں سسکیاں بن جائیں رو رو کے, اور رات کا 20 سال کا جوان حمام پہ بیٹھ کے داڑیاں مڈوانے والا, کافروں جیسی کٹنگ کروانے والا, کافروں جیسے لباس پہن کے خوش ہونے والا, فلمیں دیکھ کے ناچنے والا, کلبوں کا حصہ بننے والا, کیپسول کھا کے ساری رات ناچنے والا, حکے پینے والا اور جناب شیشہ پینے والا, سگریٹ کے کش دوسرے ہاتھ میں پیپسی کو سجانے والا, دوست کی برات پہ پیلے دوپٹے پہن کے ہاتھ میں لاٹھیاں پکڑ کے کہتا ہے میں بڑا مرد ہوں. شرم نہیں آتی اسے, بے شرم انسان. لڑکیوں جیسے بندے کانوں میں پہن کے خوش ہوتا ہے, آنکھوں میں سجا کے خوش ہوتا ہے, بالیاں, کہتا ہے فیشن ہے فیشن. یہ 20 سال کا ہمارا جوان, گلیوں کی رونق بننے والا, بازاروں کی رونق بننے والا, 20 سال کے جوان ہے, 20 سال سے. اور یہ 20 سال کا جوان تہجد میں تو جب سنا نا کہ عمر بن عبدالعزیز کہہ رہے ہیں سارے تحفے بیت المال میں جمع کرا دو, جو آپ کی خدمت کرنے والا مزاحم تھا بڑے بیٹے کی طرف دوڑا کہ یار اس کے پتر کو کہتا ہوں اس کو سمجھا, یہ عمر بن عبدالعزیز سب کچھ دے رہے. اللہ, اس سے نہیں پتا تھا باپ بیٹا 2 قدم آگے ہے. دوڑ کے آیا, کہتا عبد الملک بات سنو. کہا خیریت تو ہے, آپ بڑے پریشان لگ رہے ہیں, مزاحم کیا ہو گئے, کوئی حملہ ہو گیا؟ کہا نہیں تیرا باپ جو ہے نا وہ غلط فیصلہ کر دیا. کہا استغفر اللہ, میرا باپ کیسے, کیا غلط فیصلہ؟ کہا اتنے طائف آئے, کہتا بیت المال میں جمع کرا دو, میرے نہیں ہے. اللہ اکبر. بیٹا دوڑا, راستے میں اسے کہتا ہے تیری ماں تجھے گم پائے, میرے باپ کا فیصلہ 100% ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. وہ ادھر ہی رک گیا, باہر سے اجازت مانگی, ابا جی اجازت دیجیے. کون ہے؟ عبد الملک, آپ کا بیٹا. اچھا اندر آ جاؤ. ہاں کیا بات ہے؟ عبد الملک کہتے ہیں ابا جی ایسے ایسے مسئلہ سنا. کہا ہاں مسئلہ تو ہے, تو کیا کہتے ہیں؟ کہا میں نے کیا کہنا ہے, آپ کا فیصلہ 100% ٹھیک ہے, یہ آپ کا حق نہیں ہے, یہ بیت المال کا حق ہے, جمع کروائیے. عمر بن عبدالعزیز رونے لگے, اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ایسی اولاد دی جو تیرے دین کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. اللہ تیرا شکر ہے, تیرا شکر ہے. اچھا بیٹا ابھی میں قیلولہ کرنے لگا ہوں, عصر کی نماز پڑھنے کے بعد لوگوں کو اکٹھا کروں گا اور اعلان کریں گے. اب سنو, 20 سال کا بیٹا کہتا ہے ابا جان ہو سکتا ہے ابھی عصر میں کچھ وقت باقی ہے, اس کچھ وقت میں ہو سکتا ہے آپ کا نفس آپ کو مجبور کر دے کہ آپ اپنا فیصلہ بدل لیں. میں چاہتا ہوں آپ ابھی اٹھیں, قیلولہ قربان کریں, چلیں مسجد میں, ابھی اعلان کریں لوگوں میں کہ لوگوں جو بھی تحفہ آئے گا وہ ریاست کے حکمران کا نہیں ہوگا, بیت المال کا ہوگا. عمر بن عبدالعزیز خوش ہو گیا کہ میرا پتر, میرا بیٹا اللہ کے دین پہ اس قدر مضبوط. اللہ نے 12 بیٹے دیے, عمر بن عبدالعزیز کو 3 بیٹیاں دی. اللہ کی قسم سارے ایسے تھے, سارے ایسے. کسی نے کبھی نہیں کہا ابا تو ہمیں بھوکا ننگا رکھتا ہے, ابا خود تو نے شہزادوں والی زندگی گزار لی ہے, ہمیں بھوک ننگ میں رکھتا ہے. سارے تحفے جمع ہو گئے. اور یہاں مرسیڈیز ہیں, یہاں پہ مہنگے مہنگے تحفے دوسرے ملکوں سے لا کے کہتے ہیں جی 30% پہ صدر وزیر اعظم رکھ لے, 20% پہ رکھ لے, 50% پہ رکھ لے, وہ چاہے کوئی گھڑی ہے, کوٹھی ہے, کار ہے, کچھ بھی ہے. اللہ اکبر. یاد رکھیے یہ اسلام کا اصول ہے, جتنے بھی تحفے وزراء کو ملتے ہیں سب کا حق اس کے اوپر 0 ہے. اچھا کافروں کو یہ بات سمجھ آ گئی, کافروں کہ
कितने अरब डॉलर का त्यारा दिया, बैतुल माल में जमा। कितने अरब का सोना दिया, बैतुल माल। और ट्रंप जैसा काफिर, उसकी रियासत कहती है ये तेरा नहीं है, ये हुकूमत का है। और इनको ये समझ नहीं आ रही, सारे ही लगे हैं, जो चीज़ अच्छी लगती है चलें जी, अपना बिल पास करते हैं और अपनी मर्जी का रेट लगा के जनाब ये चीज़ मुझे दे दे। क्यों? उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह, अल्लाह की करोड़ा रहमतें हों उनके ऊपर, और ऐसी ज़बरदस्त हुक्मरानी करने वाला, ऐसी ज़बरदस्त हुक्मरानी करने वाला, हर जालिम के खिलाफ गिरफ्त। यकीन करें, इनके दौर से पहले एक वो शख्स जो गर्दन काटा करता था, सदाम, बड़ा मशहूर था कि बड़ा खतरनाक बंदा, गला काटने में बड़ा तेज है, बड़ा जालिम है। सबसे पहले उसे हटा दिया कि तुझसे लोग डरते हैं, मैं तुझे इस ड्यूटी पे खड़ा ही नहीं कर कि तुझसे लोग डरते हैं, तुझसे डरना नहीं चाहिए। जुर्म हो जाता है, सजा अल्लाह का हुक्म है, हम नाफिज भी करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं। इस कदर जालिम के खिलाफ थे, हत्ता के पता चला कि जानवरों के ऊपर 1000 रतल यानी तकरीबन 700 किलो वजन लोड किया जाता है। पता चल गया, बुला लिया सारे जानवर जो जानवरों के ऊपर ट्रांसपोर्टेशन का काम करते थे, ऊंट रखने वाले सारे इकट्ठे कर लिए। कहा मुझे पता चला तुम ऊंटों के ऊपर 700 केजी वजन लोड करते हो, एक ऊंट के ऊपर। उन्होंने कहा हाँ जी हम करते हैं। कहा आज के बाद नहीं होगा, उमर बिन अब्दुल अजीज का हुक्म है, आज के बाद 240 किलो एक ऊंट के ऊपर वजन रखा जाएगा, इससे ज्यादा जो वजन रखेगा उसको जालिम तस्वुर किया जाएगा। अल्लाह तो सही कोई मिसाल, और यूरोप की तरफ देख के खुश होने वालों लाओ कोई मिसाल। यूरोप का तो दोहरा चेहरा है, मुनाफिकत वाला चेहरा है। ये वो चेहरा है जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया था, ये वो चेहरा उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह का चेहरा है। और ऐसा हुक्मरान, ऐसा दरगुजर, ऐसा हाकिम वक्त के, नमाज पढ़ाई जोहर की, उठे कैलूला करने के लिए जा रहे हैं, सामने एक शख्स कुछ ज़रूरत की चीज़ें लिख के एक सहीफा बना के लपेट के आपकी तरफ तेजी से आ रहा था। साथियों ने समझा आप पे हमला करने आ रहे हैं, उसको रोका। उसने समझा ये मुझे अमीरुल मोमिनीन से मिलने नहीं दे रहे। उसने जो हाथ में सहीफा था वो दूर से फेंका, अमीरुल मोमिनीन के चेहरे पे लगा, आपके चेहरे पे लगा, जख्मी हो गया, खून निकलने लगा, खून निकलने लगा। आपने अपने चेहरे को नहीं संभाला, पहले उसका सहीफा उठाया है, पढ़ा है, उसके ऊपर लिखा हुआ था अमीरुल मोमिनीन मुझे फलां फलां चीज़ की बहुत ज़रूरत है, मेहरबानी करके मुझे इनायत कर दीजिए। अपने चेहरे से खून को साफ करके क्या कहा, पकड़ लो, इसको बंद कर दो, कोड़े लगाओ, हाफ फ्राई या फुल फ्राई कर दो। है कि नहीं ऐसी? जानवरों जैसी हैसियत अल्लाह की कसम। कहता है हाफ फ्राई या फुल फ्राई कर, नहीं। उमर बिन अब्दुल अजीज, अल्लाह तेरी कब्र पे करोड़ा रहमतें नाजिल करे, अपने चेहरे से लहू को साफ करके फरमाया ये लिस्ट है इसकी ज़रूरत के सामान की, जाओ बैतुल माल से इसको सामान दे के रुक सकते। कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह की बेशुमार रहमतें हो। उमर बिन अब्दुल अजीज़, गर्मी थी और अपनी कनीज़ को कहते हैं मुझे नींद आई है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा पंखा मेरे ऊपर हिला दो, हवा दे दो तो मैं थोड़ा सा सो लूँगा। अब वो कनीज़ हवा देने लगी पंखे से, सो गए। अब सो गए, आँख लग गई, गहरी नींद आ गई। वो बेचारी हवा देती देती थक गई, पसीने से शराबूर होके वो नींद के मारे वो भी सो गई। अमीरुल मोमिनीन की जब आँख खुलती है, देखा कि उसकी मुलाजमा, उसकी कनीज, खिदमत करने वाली वो बेचारी थक के सो गई।
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ के पंखा उठाया और अपने हाथ से उसको हवा देने लगे, हवा देने लगे। कितनी देर उसे हवा देते रहे। जब उसकी अचानक आंख खुली, वो हड़बड़ा के उठी और हैरत से देखने लगी। अमीरुल मोमिनीन मुझे माफ़ कर दीजिए। कहा नहीं नहीं, अल्लाह की बंदी तू माफ़ी क्यों मांगती है? तू भी मेरे जैसे इंसान है, तुझे भी गर्मी लगती है। तूने मुझे हवा दी थी, मैंने तुझे हवा दी है, कोई मसला नहीं है। मैंने तेरे साथ अगर ज्यादती की हो इस मामले में तो अल्लाह के लिए मुझे माफ़ कर। अल्लाह अहले समरकंद काफिर रहते थे समरकंद के अंदर। मुसलमानों ने लश्कर की चढ़ाई कराई, मुसलमानों ने हमला किया। और जब हमला किया, मुसलमानों का तरीकाकार ये है कि जब मुसलमानों का लश्कर किसी इलाके में हमला करता है, जाके पहले उनको दावत देते हैं, मुसलमान हो जाओ, हो जाए ठीक, ना हो कहते हैं टैक्स दो, टैक्स ना दे, तीसरा नंबर होता है लड़ाई का। लश्कर भेजा उमर बिन अब्दुल अजीज ने। अल्लाह, इन्होंने जाके कुछ भी नहीं कहा और हमला कर समरकंद फतह कर लिया। वहां से कुछ जिम्मी गुलाम काफिर वो आ गए। उन्होंने आके उमर बिन अब्दुल अजीज से कहा कि इस तरह हमें धोखे से हमारे ऊपर हमला किया गया, हमें पहले कुछ भी नहीं कहा गया। काजी मुकर्रर किया, जाओ मुसलमान काजी अल्लाह से डर के फैसला करी। एक तरफ काफिर है, एक तरफ मुसलमान है, जहां फैसला कर अदल के मुताबिक। अगर मुसलमानों ने गलती की है, उनको कोई इनका इलाका छोड़ दें, इलाके से बाहर चले जाएं। जो तरीकाकार है इनको दावत दें, टैक्स का कहें, उसके बाद बात होगी। काजी ने फैसला कर दिया काफिरों के हक में और मुसलमानों को कहा समरकंद छोड़ के निकल जाओ। यकीन जानिए सारे के सारे जितने काफिर थे ना समरकंद के, कहने लगे मुसलमानों को इधर ही रहने दो, हम इनकी गुलामी में जिंदा रहना चाहते हैं। इनके हाकिम इस कदर इंसाफ करने वाले हैं कि उनके काजी ने हमारे हक में फैसला दे दिया है। इस कदर अदल करने वाले हुक्मरानों के गुलाम बन के रहना हमारे लिए एजाज की बात। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह तमाम मस्जिदें उस वक्त शाम की, उसके अंदर बड़े बड़े सोने, बनु उमैया के हुक्मरानों ने बड़े बड़े सोने के गुम्बद के ऊपर लगाए हुए थे, जंजीर लगाए हुए थे, मस्जिदों को सोनों से भरा हुआ। अल्लाह अकबर। अब क्या किया? कहा मस्जिदें अल्लाह का घर हैं, यहाँ नमाजें इबादत होगी। ये जितने सोने मुसलमानों की रियासत की मस्जिदों में लगे हुए हैं, सारे सोने उतार लो और सबको फरोख्त करके माल जो है वो बैतुल माल के अंदर जमा करवा दिया जाए। सारे कुरानी और जितनी मस्जिदें इन्होंने बनवाई अपने दौर में शायद किसी ने बनवाई, लेकिन सादा खूबसूरत ये सोना चांदी इन चीज़ों से बिल्कुल मुबर्रा थे। इसी तरह एक और बड़ा कारनामा, अल्लाह अकबर, यूरोप की मिसालें देने वाले नाबीना अफराद, इस्लामी रियासत में जितने नाबीना अफराद थे ना, हर नबीना अफराद को गवर्नर को ऑर्डर जारी किया, हर नबीना अफराद को एक गाइड दो, गाइड यानी उसके साथ उसकी ड्यूटी लगाओ और वो जहाँ भी उस नबीना अफराद ने जाना हो वो उसका हाथ पकड़ के ले जाए। मस्जिद जाना है, बाजार जाना है, जहाँ भी जाना है, हर नबीना अफराद के साथ एक गाइड मुकर्रर करो। ये है उमर बिन अब्दुल अजीज। इसके बाद कहा कैदियों को बांधा ना जाए, मुश्के न कसी जाए, पीछे हाथ न बांधे जाए। कैदी ने नमाज पढ़नी होती है, अल्लाह की इबादत करनी होती है। फिर कहा कैदियों को खाना, कहा कैदियों को 3 टाइम खाने के पैसे दिए जाए, अच्छा खाना खाया खिलाया जाए कैदियों को। 3 टाइम खाने के पैसे दिए जाते थे। और उसके बाद एक चोर को लाया गया उमर बिन अब्दुल अजीज के पास। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह, चोर को लाया गया, चोर रोने लगा, कहते हैं अमीरुल मोमिनीन अल्लाह की कसम में मैं चोर नहीं हूँ, आप मेरा पता करवा लें, मैंने कभी चोरी नहीं की, मेरे बच्चे भूख से बिलक रहे थे, मैंने इसलिए थोड़ी सी खाने की चीज़ें चोरी की हैं, मैं चोर नहीं हूँ।
عمر بن عبدالعزیز رونے لگ گئے. 10 درہم اپنی ذات اپنی جیب میں سے اسے دیے. کہا تو مجبور ہے, تیرے اوپر سزا نہیں لاگو کی جائے گی. اس کو اپنی جیب سے پیسے دے کر رخصت کر دیا. یہ تھے عمر بن عبدالعزیز. اور اگر اپنے کسی علاقے میں زلزلہ آ جاتا, پورے علاقے کو کہتے اللہ کے سامنے جھک جاؤ, سجدوں میں گر جاؤ, عاجزی انکساری کرو, استغفار کرو. پوری جماعتوں کو وہاں پہ کہتے اللہ کے سامنے کھلے میدان میں توبہ استغفار کرو. عمر بن عبدالعزیز, موت کا وقت آیا. اللہ اکبر. ان کے دوست آئے, مسلمہ بن عبد الملک, کہتے ہیں کہ تو اپنے بچوں کو میرے حوالے کر دے. ان کے بارے میں 2 روایات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کے اپنے قبیلے والوں نے ان کو زہر دے دیا, کیونکہ انہوں نے اس قدر گرفت ٹائٹ کرنی تھی کہ ان لوگوں کو ایک سادہ زندگی گزارنے پہ مجبور کر دیا تھا, اور ایک بہت بڑی سلطنت ساری کی ساری 2 سال کے اندر سلطنت کو سیدھا کر دیا تھا. اور وہ دیکھ رہے تھے کہ اگر یہ کچھ سال اور اسی طرح کام کرتا رہا تو شاید ہماری آنے والی نسلیں اس حکمرانی سے معذور ہو جائیں. اللہ اکبر. زہر دیا گیا. اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ آپ اپنی وفات آپ فوت ہوئے تھے. اللہ بہتر جانتا ہے. بہرحال اگر کسی نے زہر دیا تو اس سے بڑا ظالم کائنات میں کوئی نہیں ہے. اتنی بڑی شخصیت کو زہر دے دیا گیا. بیٹے سامنے آئے, بچوں کو بلایا, رونے لگ گئے. میرے بیٹو, میں تمہارے لیے دنیا چھوڑ کے نہیں جا رہا, میرے پاس کچھ نہیں ہے وراثت میں, تمہارے لیے کچھ نہیں چھوڑ سکا. ہاں اتنا ضرور چھوڑ کے جا رہا ہوں, تم جب کسی مسلمان کے قریب سے گزرو گے, جب کسی کافر کے قریب سے گزرو گے, وہ یہ کہیں گے یہ حق والے کا بیٹا ہے, اس کا باپ حق والا تھا. میں تمہارا سر جھکا کے نہیں جا رہا, میں تمہارا سر اٹھا کے جا رہا ہوں. بس یہ دے چکا ہوں تمہیں, میں آخرت دے گیا ہوں, تمہاری آخرت سنوارنے کی کوشش کی ہے. اگر میں دنیا تمہیں بہت ساری دے جاتا, ہو سکتا ہے میں تمہیں جہنم میں داخل کروا دیتا. میرے بیٹوں, میں تمہیں کچھ نہیں دے سکا. رونے لگ گئے. اور اس کے بعد فرمایا چلے جاؤ, میرے سامنے سے اٹھ کے چلے جاؤ. اور اس کے بعد اپنے دوست مسلمہ کو کہنے لگے آپ نے میرا جنازہ پڑھانا ہے, آپ نے میرا کفن دینا ہے, آپ نے مجھے دفن کرنا ہے. اور دفن کرنے کے بعد جب مجھے دفن کر لیں, اس کے بعد آپ نے کچھ دیر کے بعد میری قبر میں ایک سوراخ کر دیں اور دیکھ لیں, اگر میرا چہرہ قبلہ رخ ہے تو سمجھ لینا اللہ کا شکر ادا کرنا کہ عمر بن عبدالعزیز کامیاب ہو گیا. اور اگر میرا چہرہ بیت اللہ قبلہ کی طرف نہیں ہے, دوسری طرف ہے, تو میرے لیے اہل ایمان کو کہنا اللہ سے استغفار کریں گے, اللہ نے مجھے پکڑ لیا ہے. مسلمہ بن عبد الملک کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن باہر جب جا کے ایک اینٹ نکال کے یہ سوراخ کر کے دیکھا تو عمر بن عبدالعزیز ان کی میت کو جب دیکھا تو ان کی میت, ان کا جو چہرہ تھا وہ اللہ کے گھر بیت اللہ قبلہ کی طرف تھا. میں نے وہاں پہ بند کر کے وہیں پہ اللہ کا شکر ادا کیا. اللہ عمر بن عبدالعزیز ساری زندگی تجھے راضی کرنے میں لگا رہا, اللہ تو اس سے راضی ہو گیا, اللہ اس پہ کروڑا رحمت نازل فرما دے. شام کے علاقے ادلب کے اندر ان کو دفن کیا گیا. 1400 سال بعد کچھ عمر کے دشمنوں نے اس قبر کو کھودا اور ان کی باقیات کو نکال کے ہوا میں اچھالتے رہے. وہ عمر بن عبدالعزیز جس کی تکلیف 1400 سال پہلے اپنوں کو بھی تھی, غیروں کو بھی تھی, اس کی قبر سے بھی 1400 سال بعد ان ظالموں کو آج بھی تکلیف ہے کہ عمر بن عبدالعزیز وہ کام کر گیا کہ جو دنیا میں شاید ہی کوئی حاکم کر گیا ہو. پھر بھی ان کی قبر کی بے حرمتی کی گئی, کوئی معنی نہیں رکھتی. وہ اللہ کے ہاں مقام پا گئے, اللہ ان پہ اپنی کروڑہ رحمتیں نازل فرمائے. یہ اسلام کی بڑی شخصیات میں سے ایک شخصیت عمر بن عبدالعزیز کا کچھ میں نے تذکرہ کیا ہے, انتہائی مختصر کیا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے, اور اللہ ہمارے حکمرانوں کو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا